آج ہمارے کو تشریف رکھے ڈاکٹر شوکت چودھری صاحب. ان کو تعلق ضلع رجوری نال ہے اور یہ اس مقام تک کس طرح پہنچیا اور کن کن حالات تو گزریا ہمارا نوجوانوں واسطے یہ ایک بڑی مثال ہوئے گی اور انہیں اگے بدن واسطے ایک سبق بھی ملے گا, رستوں بھی ملے گا اور ان کو تعارف ان کی زبانی تم نے جی آئے کہوں جی اس مقام تک تم پہنچیا کس طرح اور شروعات کی تو کی. اصل میں وہ کہیں کہ جڑو بھی زندگی میں اصل ہے وہ سٹرگل تو بعد ہے بے شک, اور ہماری سٹرگل رجوری کا ایک گراں تو شروع ہوئی جی جس کو نا ٹانڈ کوٹ ہے اور رجوری تو کوئی 10 کلومیٹر پیچھے رہا. اور بیسک جڑی ہماری سکولنگ رہی وہ ہائی سکول جان تو رہی, گورنمنٹ سکول ہے وہ بڑو پرانو. ہمارا مکان کافی اوپر پہاڑی پر ہے تو تو روز اتر گئے سکول آواں تھا بس تو چک کے جی واپس 4 بجے 5 بجے جس لئے بھی ممنا چھٹی ہوئی تھی مڑ گئے ٹکی اوپر چڑھنی. بڑا مشکل دور, یعنی سویرے ناری کھا کے آنو اور شام بلے 4 بجے 5 بجے گھر جانو اور روٹی کھانی. اور پھر اس تو بعد پڑھائی کا لحاظ نال بھی گرام ماحول ایک زمینداری کو ہے, مالداری کو ہے, لوگ اس میں زیادہ انوالو رہے, پڑھائی کو اتنا وہ نہیں تھو. تو اس سے بچوں کدے چھپ چھپا گیا یا جس طرح یا اوپر والا نے یہ کرنا تھو یا ہمارا تو یہ کام لینو ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھن دا یقین مشکل ہی ہے, گھٹ ہے. جڑو تان اتنوں پینڈو دسو کہ گھر کو سکول اور سکول کو پھر واپس ٹکی چڑھنو گھر توڑی پہنچنو. اج اس جگہ نہ تم دیکھا کوئی کرانی چڑھا نہیں؟ بہت کرانی چڑھا ہوں کدے اج بھی جاؤں ہاں, اج بھی اترو رجا بھی نہیں ہے, پیدل چڑھ کے جام تو کافی بسونی کر کے جانو پوا جی. تو کرانی واقعی آوے اور بڑی باری آوے کہ یہ کس طرح چڑھا ہوا تھا یہ سفر. تو پھر ہم نے اتو 10ویں پاس کی, پھر ہائر سیکنڈری سکول رجوری آیا. وہ بھی ایک اپنا آپ میں ایک کہانی ہے. تو جس لئے ہوں جڑو درال جان کو ایک سفر ہے وہ پہلا روڈ ایک سائڈ ہوئے تھی دریا کے پارلی سائڈ تھا, اب دریا کے اس سائڈ رہا, یعنی دریا کراس کر گیا دریا تم نے ٹپ گیا تو پھر سڑک میں پہنچنا, پھر تو گڈی بس وغیرہ لاری پکڑنی تو پھر رجوری کا سفر کرنا. جس لئے 11ویں 12ویں میں ہم رجوری تھا تو اس لئے سامن میں جس لئے دریا بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے اور کوئی پول اس لئے وہ نہیں تو جی, اس لئے جناب تو ہم نے پیدل آنا. تو یہ جڑی دوسری روڈ جڑی آج چلے اس لئے یہ روڈ بھی نہیں تھی وہ تو رجوری تک ہم نے پیدل آنا. اگر رجوری تک تم نے کروں پیدل آنا خیر سمجھو کتنے پینڈ ہو گیا تھا؟ تو مان لو کوئی ایک سائڈ کو 10 کلومیٹر 10 کلومیٹر یعنی 1.5-2 گھنٹہ دا آرام نہ لگے. آرام تو ہائر سیکنڈری آنو پڑھنو اور مڑ گئے اس سے رستے. تو پھر ہم نے اتو 12ویں پاس کی رجوری ہائر سیکنڈری سکول رجوری تو ٹھیک. پھر میڈیکل کالج سلیکشن ہو گئی. اچھا ات پہنچن تو پہلا کیا تھا رو کوئی مقصد تھو, کوئی رستوں تم نے جو دیکھے وہ تھو کہ میں ڈاکٹر بننوں ہے یا کہ اسی طرح چل رہا تھا؟ تب نے میں نے ٹھیک یاد دلائی کہ اصل میں گراما کا اسکولوں میں لوگ کا نام میتھ ہو بچپن تو تھوڑو جو پرانا ہمارا جتنا بھی لوگ تھا وہ میتھ میں کافی ماہر تھا. اسے ترتیب نال شاید میرو اپنوں بھی ایک دلچسپی میتھ نال زیادہ تھی ٹھیک, اور اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ ہمارا کل سائنس ٹیچر کی کمی رہی, مطلب 10ویں 9ویں میں لبے نہیں تھا تو سائنس ٹیچر وہی نہیں تھا اصل میں. تو سائنس جڑی بھی ہم پڑھا میں تھا وہ روٹا شوٹو مار گیا تھا, اصلی جڑی سمجھ تھی میتھ ہی تھی. تو جس لئے 11ویں میں ہم سبجیکٹ چوز کرنا ہے کہ میڈیکل رکھنا ہے یا نان میڈیکل, تو میرو اپنا دل تڑکا تھا نان میڈیکل واسطے. اچھا, والد صاحب کو ایک شوق تھا کہ بھئی فیملی میں کدے کوئی بیمار ہو, ڈاکٹروں کی بڑی سخت کمی تھی. آج تو ماشاءاللہ بہت سارا لوگ ہو گئے. تو ہمارا تو پہلا اکا دکا لوگ تھا ڈاکٹر تھے. والد صاحب کو یہ انکلینیشن تھا کہ کئی میڈیکل رکھے تاکہ ڈاکٹری کر سکے. اس لئے ایک رول ہوا تھا کہ تم 2 مہینہ سبجیکٹ رکھ لو, اگر تمہیں پسند نہیں آتا تو تم شفٹ کر لو دوجا میں, تھارو سال ویسٹ نہیں ہو لو. تو میں نے آج بھی یاد ہے جس دن وہ ایڈمیشن وہ دن تو والد صاحب نال تھا, ہوں کون جی نان میڈیکل رکھنا ہے تو وہ کہ جی میڈیکل. تو اس لئے ایک ٹیچر وین تھا ڈاکٹر کپور, میں نے آج بھی یاد ہے فزکس کا ٹیچر, وہ گزر گیا بعد میں ایک ایکسیڈنٹ میں. فزکس کا بڑا اچھا ٹیچر تھا. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چل رکھی لے تو دیکھ لیا 2 مہینے تو نہیں ہوا تو واپس میتھ پڑھے. میں جس لئے وہ رکھ لیو تو پھر میں نے تھوڑی وہ ہوگی کہ یار ہوں رکھ لیو ہوں ہار مان گیا دوجی سائڈ, مطلب اس طرح کو ایک ہے. تو اس چکر میں آلے میں نہ آوے کھ نہیں تو مطلب سائنس کو میڈیکل کو کچھ خاص, تو پھر لگا سٹرگل کرنے. تو وہ ایک واقعی ایک جس نہ باٹل نیک تم کے یا آبسٹیکل جی کے, وہ ایک بڑی مشکل 11ویں کا شروع میں رہی, کیونکہ جس طرح استاد ہمارے سامنے نہ میں اور ایک رستوں بھی نموں ہے, ریبر کوئی خاص نہ ملا تو پھر آدمی نے تھوڑی اوکھت محسوس ہوئی ہے. اور یا گل تھارا اندر اس واسطے فلور نو چاہوں تو کہ ہمارا مجھ سارا نوجوان ایسا بھی ہے جڑا کہ تاگے بحث سے
اور یہ بہانہ بازی کہہ لیو یا ان کی مجبوری کہہ لیو کہ جی ہم ریوری کرنے والوں نہیں لبو یا کوئی استاد اس طرح نہیں لبو یا ہمارا کو بھی سہولیات نہیں تھی کہ ہم جس آج کل ٹیوشن کو دور ہے کہ ہم جناب ٹیوشن وغیرہ پڑھ سکیں. ہوں اگر ہم شہروں کی گل کریں تو ہر چیز موجود ہے لیکن جس طرح جتو تم کے 10 کلومیٹر پیدل پنڈوں کچھ کے کار پہنچو تو اور پھر ان علاقہ جات میں پہاڑی علاقہ میں ٹکی چڑھنی لاوی اترنی آنو جانو کوئی کھان پین والی چیز کو کائی نہیں ہے ویسے سویرے ناری کرنی شام میں جا کے روٹی کھانی ان حالات کے بچ پڑھنو اور پھر میرے خیال میں اس وقت میں یہ بجلی پانی کی سہولیات بھی کاٹی ہوئی نہیں تو ان حالات میں پڑھنو اور اس جگہ جو نکلوں اور پھر اگر نہ کمانو سب سے بڑی بات ہے کہ پھر پہنچتا یہ پوڑی چڑھتا ماشاءاللہ اس لیے تم ہماری برادری میں جت پہنچے ہمیں شاید ہماری برادری میں کوئی ڈاکٹر نہیں پہنچے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہمارا جڑا آنے والا نوجوان ہے ان واسطے یہ بڑی بات ہے. اس تو بعد 12ویں کر لی ہم نے رجوری تو اللہ تعالیٰ وہ شکر رہے ہو کہ پہلا ہی سال ہم نے MBBS کو ایگزام دی تو اس لیے ہم نے یہ ایگزام کا بھی زیادہ پتہ نہیں تھا کوئی تیاری نہیں تھی کوئی سلسلہ نہیں تھا بس یہ تو کہ 12ویں پاس ہوئی تو پھر فارم بھرنا یا انجینئرنگ واسطے یا میڈیکل واسطے تو میڈیکل واسطے فارم بھرے اور خوش قسمتی کے سلیکشن ہو گئی. یہ امتحان تو ہم نے جموں آگے دیتا نہیں جموں آگے دیتا تو اس تو پہلے جموں آیا تھا کبھی؟ ہاں ایک باری ہوں جموں آیا تھا لیکن بڑو ٹرانزٹ تھا کشمیر جا رہے تھے والد صاحب کے نال ایک نائٹ سٹے کی تھی میں جموں تو بس تھوڑی ایک شناخت تھی کہ جموں کی سو ہے بالکل میڈیکل کالج میں جس لئے ہم پجا ایڈمیشن ہوئی ایک تو ماحول میڈیکل سائنس ہی ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے وہ ایک عجیب طرح وہ بوجھ یعنی آپ نے ایک نئی چیز اڈاپٹ کرنی ہے ہماری اتنی پیچھے تھے ایجوکیشن اتنی بار ایکسیلنٹ نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ پھر آہستہ آہستہ ہم لگائی تھی ایوالو ہون اپنا ری ڈسکور کرن اپنا محنت کرن تو شاید اس علاقہ تو پہاڑی چڑھ گیا اتر گیا ہم تھوڑا روڑا بن گیا تھا جس طرح کہ روڈ کے بندوں تھوڑا ٹائٹ ہو جائے تو بڑی مشکل وہ دور ہے خاص کر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میڈیکل سائنس میں تو اس میں اڈاپٹ ہوتا چیز ایوالو ہوتی رہی اور پھر ایک دور اس لیے یہ ہو کہ اپنا بڑو ایک ڈپریشن جس طرح لگن لگی کہ یہ 90s کو دور تھا مارو MBBS اور ملیٹنسی بڑی زیادہ ہو گئی تھی اور جاب نہیں لگے تھی نوکری نہیں لگے تھی ہمیں یہ بھی لگو کہ یار اتنی محنت کریں گا پتہ نہیں نوکری لبے گی نہیں لب تو نوکری تھی نہیں کوئی بھی جی ہماری MBBS اس طرح کمپلیٹ ہوئی. ٹھیک اس دوران جیسا تم نے کہ نواں آنے یا شروعات کی تاکہ تو کوئی کارگی سیر لگتی رہی یا کوئی کدے ایسو بیچ میں خیال نہیں آیا کہ نہیں جی کی تاکہ پھنس گئے بڑی باری اصل میں اس کا نظریہ نہ لے کے پریشر تھو کیونکہ بالکل چینج ہو گیا اور نئی چیز ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ بھائی آپ نے تم نے محنت تھوڑی زیادہ کرنی ہے کیونکہ تھاری پیچھے تے سکولنگ بیسک جڑا ہے بیسکس کافی کمزوری ہیں. دو چیز تیسری اوپر یہ ہوئی کہ جس طرح تم نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ زیادہ جموں شموں میں آیا بھی نہیں تھا اور ایک بڑی دلچسپ چیز تھا نالوں شیئر کروں کہ رجوری پونچھ ایک ٹھنڈو علاقہ ہے جی ہاں ہم نے پکھو شکو کدے اس تو پہلا لائے ہی نہیں تھا جس لئے گرمی لگی پکھن پہلا سال میں تو جناب پکھو ہم لاواں تو وہ پکھو ہی نہ برداشت ہوئے وہ بند کرن دے پر سے وہ گرم آباد ہے وہ بھی گرم آباد ہے. اچھا پھر کیا کریں کہ بالٹی پر گئے تو اپنا بیڈ کے نال ایک بالٹی رکھا تھا تاکہ اس نہ ایویپوریشن نال تھوڑی جی آواز پکھا کی ٹھنڈی رہے تو مطلب وہ پہلو چادر جڑی ہے اس میں گلی اوپر لینی ہاں بالکل یہ بھی کیو اور کئی باری کیو. پھر کھان پین میں بڑی مشکل ہوئی تھی کیونکہ کام پھلکا کھان کا زیادہ عادی تھا نہیں مطلب یہ بڑی ساری ایک چیز گرانگی ہے نا جڑی کہ کدھر باہر نہیں ترنا لبسیں جس طرح تم نے پھلکا دال کی گل کی جائے کی خوراک کی گل کی وہ ہماری جڑی نیش خوراک ہوئی تھی دودھ کی مکھن سب کچھ کارگو ہوئے تو واقعہ وہ انسان تھوڑا جو یاد آتا رہے کہ کی چیز سجری لبے میں تھی جنہ تو تھوڑا دور ہو گئے محروم ہو گئے بے شک تو پھر بلے بلے تو ہم اس کا عادی ہونے لگ پیا. تم نے میں واقعی بڑی صحیح گل یاد دلائی اور یہ جڑی گل تم کر رہے ہو یا دلوں کر رہے ہو کہ مطلب بڑی مشکل وہ ساری چیز تھی وہ بڑی چھوٹا لگے لیکن تھا بڑا مشکل اس دور میں ساری گل موجود رہے. میں ایک سجن نال سر گل کی اور انہوں نے بھی اپنی جڑی تعلیمی سفر کے بارے گل کی اور میں وہ گل جڑی ہے اج کا اگر کسی بچہ اگے میں بیان کرنا بڑی عجیب جی لگے گا کہ تیڑی ہم دندلہ کھا گئے تے جناب تھوڑا جو گزارو کر لیا تھا اور شام نہ پھر سر کار اپنے پہنچا تھا کئی نے یا کیونکہ ہم شاتوت کھاتا رہا تھا جس لئے کہ چھٹی ہوئی تھی آتا جاتا شاتوت کھادا کچھ رستہ واسطے بچا لیا بستہ مکال لیا تو ایسا دور تو جڑا بھی گزرے ماشاءاللہ بھی اچھا مقام تک پہنچے. اس لیے اپنی MBBS کی ڈگری مکمل کی تھی اس لیے تم نوکری لگ گئی تھی یا پھر جو اگے پڑھائی جاری رکھی تھی؟ 97 میں ہم پاس آؤٹ ہوا تو 97 تک اسٹیٹ گورنمنٹ کی PSC نہیں تھی وہ. اچھا تو ہم نے الٹرنیٹو سوچنا شروع کیا
کہ بھئی کچھ اور ذہن کھل گیا نا پہ ہونا کچھ اور کرا پتہ لگو جی کہ آرمی میں پرتھی ہو سکا. اچھا ایز کیپٹن وے پرتھی کریں تھا اس کو ایگزام بھی 3 سٹیپس کا وے ریٹن وے وائیو وے میڈیکل وے وہ سارا دلی ایگزام میں تھا. اے ایم سی کے اس میں آرمڈ میڈیکل کارپس. اچھا تو وہ ایگزام ہم نے دیتو اور اس میں سلیکٹ ہو گیا اور میرا آرڈر ہو گیا کیپٹن ستواری. اچھا جموں ستواری پوسٹنگ ہوگی جس لئے ہم اس میں بڑھ گیا بڑی اس لئے مطلب میں آج ہمیں یاد ہے کہ بڑی مبارک آن لگی جی کہ آرمی میں کیپٹن اس میں ہی نہیں تھا. نوی گل تھی لوگ سپاہی پرتھی میں بڑو ہوئے تھے بھائی کیپٹن پرتھی ہو گیا. اور یقین مانے کہ اس واسطے مطلب میں نے شاید ایم بی بی ایس سلیکٹ ہونے واسطے کاٹ مبارک آئی میں اس واسطے میں نے بڑی زیادہ مبارک ہے. لیکن میرا ایک ذاتی یوتھ ہو کہ اگر وہ ایک ڈاکٹر بننے ہوتا ہے اس طرح کو ڈاکٹر بنو جڑو سوسائٹی نہ کوئی فائدہ دے سکے. میں نے لگو یار آرمی میں وہ پرتھی ہو گیا کیپٹن بھی بن گیا تھوڑا دن میں نے بھی شوق لیکن جس لئے میں دوستوں یاراں نال اور لوکاں نال ڈسکس کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ جو ایک صرف سلیوٹ لینا تو سلیوٹ مان تو زیادہ کام ہوتا ہے نہیں ہے تو تھاری اپنی لائف ہے پر تھارو فائدہ سوسائٹی نے کاٹ ہونا تو تھوڑا ہوں ڈسکریج ہوگا. تو میں سم ہاؤ پھر نہیں جوائن کیا کہ بھئی اس میں آگیا کریئر ایز ڈاکٹر اچھو نہیں ہے. پھر ہم نے دوجو ایک اور ہے جس طرح یو پی ایس سی آئی اے ایس آئی پی ایس لوگ پرتھی کرا اس طرح میڈیکل میں اس نے کہ یو پی ایم سی اس میں 2-3 قسم کا ریلویز میں لیں میونسپیلٹیز میں لیں. اچھا الگ الگ تو اس کا بھی 3 سٹیپس کا ایگزام ہے ایک ریٹن وے وائیو وے پریلیمنری مینس وہ بھی کوالیفائی ہو گیا 97 نکلتا سن. اس میں انہوں نے ڈی ایم کے ڈویژنل میجسٹریٹ ان ریلویز پوسٹنگ ہوئی گواٹی. اچھا وہ تم نے پھر فوج تو اپنا جو پاس ہو اس پاس سول والی سائڈ تو اس کا بڑا فائدہ وہ تھا جی تم تھاری فیملی ساری جڑی ہے وہ فری آف ہندوستان میں گھوم سکے کہ یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے. یہ ساری چیز ہم نے اس لیے اٹریکٹیو لگے تھے کہ بھائی جاب ہی تھی نہیں. پھر لٹرلی جاب نکل گئی اسی دوران میں تو میں وہ بھی نہیں جوائن کی کہ بھائی ہم پی ایس سی کریں گے. تو پی ایس سی ہوئی پی ایس سی میں ڈاؤٹ یہ تھا کہ 90 تو لے گا 97 تک پی ایس سی نہیں ہوئی تو ہم تو اتنا بیچز پاس آؤٹ ہوئے ہیں کمپٹیشن زیادہ تھا پر لکلی اس لیے سیٹ بھی زیادہ آئی تو خوش قسمتی سمجھو کہ ہم سلیکٹ بھی ہو گیا. پھر کچھ عرصوں میں رجوری ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں دی تو 8-9 مہینہ پھر اسٹیٹ میں پی جی نہیں تھی وہ ایک نوکری کو حاصل ہوئے تو اگے کریئر مشکل اسٹیٹ میں کوئی پوسٹ گریجویشن وہی نہیں تھی بیکاز آف ملٹنسی اینڈ آل. تو پھر ہم نے سینٹر میں ہی جڑا انسٹیٹیوشن تھا انہیں نہ آپٹ کرنا پیو تو اس میں ہمارا کو چوائس ہی کاٹ تھی. تو پھر تم نوکری کے دوران اس امتحان میں لگ گیا کہ امتحان جو دیتو دیکھو ہم جموں کشمیر کا لوگ جڑا ڈاکٹر وے ہم صرف 2 ہی انسٹیٹیوشن کنٹری کا میں دے سکا یا آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز دلی یا پوسٹ گریجویشن انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز چنڈی گڑھ. اچھا یہ 2 جگہ ہم دے سکیں باقی ہم ایلیجیبل نہیں کیونکہ اس میں وہ کافی لفڑا ہے سیٹ شیئرنگ اینڈ آل. ہم نے دینا شروع کیا ایگزام پہلی باری ہم اس طرح سیر و تفریح کا پوائنٹ آف ویو نل گیا کہ آل انڈیا لیول پر بھائی ہو رہا ہے نہیں وہ تو پہلو ایگزام دیتے تو تھوڑا انکریجنگ جا رزلٹ آیا. اچھا مطلب ہم نے تھوڑی ہمت آئی کہ ہم کر سکیں. پھر اور ہارڈ ورک رجوری میں ایک صاحب نال اپنا علاقہ تھو جا کم کرنا شروع ہوا چھوٹی موٹی پریکٹس بھی کرنا شروع ہو گیا لوکاں کا تال میل بھی ہو گیا. رجوری جا گئے تو مطلب میری تھوڑی پریکٹس بھی چل پئی اور ہوں تھانال شیئر کروں گا جڑا ہوں پریکٹس کا پیسہ کماؤں تو وہ پیسہ ہوں رات جا کے روز گنوں تو. اچھا مطلب ایک نئی کمائی تھی تو وہ اٹریکشن پھر الٹیمیٹلی ختم ہوئی اور پھر پی جی پر تھوڑا فوکس کرنا شروع کیا. تو پہلی باری پھر ہوں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ میں سلیکٹ ہو گیا لیکن میں نے چوائس کو سبجیکٹ نہیں ملے ہوں کرنا چاہوں تو میڈیسن وغیرہ میں تو کیونکہ رینک پہلی باری تھلے آئے تو چوائس نہیں ملی. میں کیونکہ چلو اتو چھوڑ گیا ہوں کم از کم ات بحث کے ات ماحول میں تھوڑے اور تیاری بہتر کروں تھوڑا بیٹر سبجیکٹ میری چوائس ہے وہ میں نے مل جائے کیونکہ آل انڈیا لیول کو ایگزام پانڈیچری ایک اور انسٹیٹیوشن ہے جواہر لال نہرو انسٹیٹیوشن ہے پانڈیچری ات بھی ہم دے سکیں وہ دیتو مارچ میں ہو گیا لیکن جاتا آتا ہے تھا کہ بالکل تامل چلا ہے ان کو کھانو پیڑوں تھا میں کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہے الٹا پھنس گیا تو وہ میں جوائن نہیں کیا تھا. وہ جس لئے پی جے آئے ہو تو وہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے کیونکہ اس لئے کارنر بھی ہو گیا ایمس میں ہوں پی جی کر رہے ہوں پانڈیچری ہوں چھوڑ آئے ہوں نوکری بھی چھوڑ آیا پانڈیچری بھی نہیں گیا ایمس میں بھی دلچسپی کو جڑو شعبہ نہیں لبو تو ہوں ظاہر ہے کہ ایک رستو تھو ہو گیا لیکن اس کا کچھ دھندلا آثار نظر آئے تھا. بے شک تو نارملی ہم کیا کرنا تھا چنڈی گڑھ آ جانا تھا ایک دن پہلا آنا تھا ایگزام تو ایک دن رہنا چھوڑنا تو پھر اگلے دن پیپر دینا. اس کو پیپر ویسے سویرے 7 to 9 تو میں لالچ کی کہ بھئی ہوں جاؤں گا نمو کمرہ میں پھر لڑکا شڑکا ڈسٹربینس تو پڑھائی ڈسٹرب ہے گی تو ہوں اتوں ہی لاسٹ میں جاؤں تو ہوں دلی تو بیٹھو رات کو 7 بجے. اچھا نیکسٹ مارننگ پیپر تو 7 بجے چنڈی گڑھ آیا تو چنڈی گڑھ 6 مہینہ تو بعد ایگزام ہوئے
اور 50 ایک سیٹ میں ساری. اچھا. اور اس واسطے 10 تو 15,000 لوگ جڑے آل اوور انڈیا میں. تو یعنی چنڈی گڑھ کا آر بندہ نہ آر دکاندار نہ آر ہوٹل والا نہ پتہ ہے کہ پی جی آئی کو ایگزام ہو رہا ہے. ٹھیک. شہر چھوٹو ہے. ہاں تو تعداد اتنی ہو جائے بچوں کی تو اکاموڈیشن نہیں ملتی. یہ بڑی ایک دلچسپ جی اس وقت کی ایک میں کہانی یاد ہے. ہم پجو 11 بجے پجو 11 تے لگا ہم رکشا ہے تو بہت زیادہ رکشا ایک نمبر چڑھ گیا لگا ہم کمروں لون. اچھا. تو کمرہ بک سارا کدھر نہیں لبو کدھر نہیں کمرہ لبو. اور جو ہی 12 اپروچ کر لگو تو میرا دماغ میں ایک پریشر بن لگو کہ اگر ایگزام کل دینا پی جی آئی کو ایگزام جوڑو وہ 240 سوال 2 گھنٹہ میں کرنا یعنی 30 سیکنڈ ایچ کوشچن. تو ہمارا کوشچن بھی لمبا میں. جی ہاں. تو میں نہ لگو کہ 6 گھنٹہ کی سلیپ چاہیے تو کمروں نہیں مل رہے تھے. وہ ایک دماغ میں زبردست پریشر چڑھنا شروع ہوگا. وہ پھر وجود پر لوندرو چڑھنا شروع ہوگا. بالکل صحیح لفظ ہم نے یوز کیا تھا. ات پوچھا ایک بہادر ہوا تو ایک کوٹھی ور. اچھا. اس نے پوچھا اس رکشا ڈرائیور نے کہ کوئی کمرہ ملے گا. تو اس نے کہا جی بابو سے کمرہ شمرہ تو کوئی ہے نہیں. جہاں میں خود اس کوٹھی کا مالک ہوں تو ایک میرے پاس ایکسٹرا منجی ہے چارپائی ہے. وہ منجی تھی واقعی پنجاب میں منجی میں. تو اگر یہاں سو سکتے ہو تو سو لو میں کچھ نہیں لوں گا. پھر بھی اس نے فراق دلی کو مظاہر ہم گیا تھے وہ منجی ایک تھی اور اس پر ایک پرانا جو بستروں کوئی گلاف نہیں کوئی کور نہیں کوئی کچھ نہیں. تھے جناب میں سوچو اس لیے جوڑو ملا اس سے سوچو غنیمت ہے کیونکہ ٹائم نہیں. اور اون سو گا. یہ خدائی راز تھا شاید اللہ تعالیٰ نے میرا تو یہ لینا تھا. ہم نے شروع میں بھی کیوں کہ اس میں اپنی کوئی قابلیت یا وانی بات ہے یہ کچھ اس سے نہیں کرنا. میں نے جناب ایسی نیند آئی جیسے زندگی میں آج تک مڑ گئے نہیں آئی. اچھا. جڑی واہ اس بہادر کی منجی پر آئی. ٹھیک. سویرے ہوں اٹھو منہ دھوئو تو جناب اپنا بیگ اٹھائے تو نکلا کروں تو بہادر چاہ بنا رہے تھے ایٹر ور. اچھا. چھوٹا پتیلا میں لیپٹن چائے اور میں کہ بہادر ایک کپ چائے ملے گا. اس نے چائے دی تھی اور وہ منجی بھی تو وہ چاہ بھی میں نے مڑ گیا ایسے نہیں ملی. اتنی ریجوینیٹنگ انہیں جگان والی تھا ہونا چاہ تھی وہ پورا دماغ تازو کر گئی. مطلب بالکل فریش. کچ کا گلاس میں اس نے وہ چاہ دی تھی میں وہ چاہ پی اور چلے گئے. شاید اس لئے اوپر والے نے کہیں سنی ہم نے دیکھو بچہ نہ لوگ ڈراپ کرنا آ رہے ہیں گڑیاں میں آ رہے ہیں کوئی کدھر تم آ رہے کوئی کدھر تو. اور پھر کہیں آج کل لوگ کہیں جی دہی کھا گئے جاؤ جی بڑی کامیابی ملا ہے یا کوئی سیب کچھ مدر کھلا رہی کچھ کر رہی. ہم نے اپنا بیگ شیگ رکھو سینٹر میں پیپر شیپر دیتو. تو ہوں تو ہم نے یاد دلاؤں کہ جس لئے میرا ایمز ہم سلیکٹ ہوئے اس لئے پی جی آئی کو پیپر اچھا ہوئے میرا تو کوشچن چھوٹ گیا کچھ. تو اس پریشر میں اس باری ہوں کمپلیشن کا چکر میں تو بڑھو تے رش میں پیپر کیو. اور جس طرح میں تو انہیں کہ ایمز میں چوائس نہیں ملی پانڈیچری چھوڑ آیا نوکری چھوڑی. وہ ایک زبردست قسم کو پریشر تھا. پیپر دیتو کمپلیٹ بھی کیو. لیکن کچھ خاص سمجھ نہیں آئی کہ ہوگی کس طرح ہوگی ہو جاؤ یا نہیں ہو جاؤ. اور رزلٹ اسی دن شام نہ آنا تھا. یہ بڑی ایک مطلب میں آج بھی کدے کدے یاد آئے بڑی. شام نہ تو ویٹ کرو تو میں نے اتنی ہمت نہیں پائی کہ ہوں ویٹ کروں شام تک. میں نے لگو آج پھر کچھ خاص نہیں ہوا پیپر. اچھا. دن میں لڑکا پوچھیں ڈسکس کریں یہ کون مصیبت کریں. وہ تو ختم ہوئے دلی کی گڈی پکڑ کے واپس دلی. رزلٹ شام نہ ہونا یقین من. رستہ میں بھی لڑکا کافی سارا اس میں اور بھی جا رہا ہے دلی چلے گا. وہ آگے پیپر ڈسکس کریں تھا تو وہ لاسٹ میں بیٹھو تھا جلے بھی ڈسکس کریں تھا تو اس لیے میں نام لگو کہ نہیں ہوں ٹھیک کر رہے ہیں پیپر. اچھا. اندروں اندر ہی پر اج ہم کا خاص چھوٹی نہیں. دلی چلا گیا ہم واپس جا گا سو گا. رات 9 بجے تو ایس ٹی کی جڑی لسٹ لگی شیڈول ٹرائی کی اس میں کسی دوست نے دیکھا اس لیے یہ لینڈ لائن ٹیلی فون میں تھا اور تو ٹیلی فون ہی تھا. تو کسی نے کال کی پہلا کہ بھائی سلیکشن نہیں ہوئی تھارو نام نہیں ہے میرا نام اس میں لسٹ میں نہیں ہے. تو میں نے پہلا ہی امید کاٹی تھی. اور 2 گھنٹہ تو بعد واپس فون آیا کہ نہیں تیرو اوپن میرٹ میں 5واں رینک ہے. اچھا ماشاء اللہ. یعنی اس منجی نے کت پہنچا چھوڑیا تھا. اچھا تم یہ یقین منو کہ مینا امید نہیں اور مینا وشواس ہی نہیں ہوتا. جی ہاں بالکل. میں کیوں جی یہ غلط نہ کہ کسی کو پڑھ گیا پتہ نہیں کیا کرنے لگا ہوا. یقین ہی نہیں نا تو بندہ جب دماغ میں وہ چیز ہے ہی نہیں وہ یقین ہی نہیں ہے. مطلب میرا کہنے کو اس کا مادھیم نہ لیا یا کہ بھائی ہم کچھ بھی اچیو کر سکیں اور کوئی بھی کر سکے. بالکل محنت بس میرا یہ سنان کو مقصد یہ ہے. بالکل بالکل. میں ایک 2 دوست یار تھا چنڈی گڑھ میں انہوں نے کہ یہ میرا نام ہے یا میری پیرنٹیج ہے یا میری سکونت ہے تو یہ میرا رول نمبر ہے ذرا جا کے اندر کنفرم کرو کہ وہی کوئی اور نہیں میں آنڈ نہیں ہوتی مڑ گیا چنڈی گڑھ. تو جناب انہوں نے جا کے اندر ایڈمنسٹریٹو بلاک میں یہ سارو ویریفائی کیو تے دسو کہ جناب تم ہی ہیں. اگلے دن سویرے 10 بجے کاؤنسلنگ تھی میں نے پھر پوچھنا تھا دلی تو دوبارہ آنا تھا. رات 1 بجے اتو پھر گڈی وروں بیٹھو تو سویرے چنڈی گڑھ پہنچا تو اس حساب نال ہم نے آگے پھر کاؤنسلنگ پھر اس تو بعد دقت نہیں آئی اس کمرہ آ گئی تو پھر ہم نے میڈیسن اس تو بعد جوائن کی. تو
پھر میڈیسن. یہ کتنے سال کا کورس تو 3 سال کو میڈیسن کو تو یہ بڑی خوشی والی گل ہے اصل میں. بے شک بچوں کتنی تکلیف دیکھنی پی, اوکھ دیکھنی پی, اپنا وجود بڑی مصیبت چلنی پی, لیکن آخر اوکھتا نہ دیکھن تو بعد جسے آدمی نے جو پھل لبا ہے تو پھر وہ خوشی بیان نہیں ہو سکتی. اس واسطے لفظوں کی کتنے کمی محسوس ہوتی رہے کہ ہوں اس خوشی کو اظہار کس طرح کروں. 5واں نمبر پر آنو, اور وہ جس طرح اپنی پہلے دسو اپنی گل بات میں کہ ایک پہاڑی پر لے گیا سکول پر, پھر واپس ات جانو, اور پھر پی جی آئی چندی گڑھ میں 5واں نمبر پر اوپن میرٹ میں آنو, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور خاص کر ہوں اپنی برادری کا حوالہ نال کہوں گا کہ مبارک والی گل ہے. بڑا کٹ لال ایسا بھی کہ جڑا اس طرح سامنے آویں. 3 سال کو جو تم نے کورس مکمل کیا, اس تو بعد سینئر ریزیڈنسی کرنی پوے. اچھا, وہ بھی جوائن کی میں اتنے پی جی آئی میں, اور اس تو بعد آنا کرنی پڑ ڈی ایم. ٹھیک ہے نا, ڈاکٹریٹ. اچھا, ڈی ایم اس تو بعد ہے. ڈی ایم اس تو سارا پی جی آئی ہوگی پوسٹ گریجویشن تو یا سپر اسپیشلائزیشن وہ کرنی تھی. تو میرے ات رہ گیا ایک شوق پیدا کر جڑو ات کلچر تھا اس لئے کہ لوگ امریکہ سارا جمع تھا, اس کا جتنا بھی لوگ تھا کہ بھئی ہم بھی امریکہ جانا چاہیے, اس کو کلچر ات کو سسٹم. تو اس لیے وہ 9/11 کو چکر ہو گئے تو ویزا کی پرابلم ہو گئی. اچھا, تو تھوڑا ہم ڈسکریج ہوا یہ ایم ڈی کے دوران ہی سارا ہو کہ بھئی امریکہ ہوں شاید نہ ہم جا سکا, ہم ویزا نہیں ملنے لگو, تو چلو پھر ڈی ایم سی ایم کی کچھ کوشش کرا. تب تک جب تک ہم پاس آؤٹ ہوتا ایم ڈی 3 سال کمپلیٹ کرتا ویزا کھل گیا. اچھا, تو سینئر ریزیڈنسی کا دوران ڈائیورٹ ہو گیا امریکہ والی سائڈ. اچھا, امریکہ جان واسطے تمنا 3 ایگزام دینا ہے بیسک, اس کو لائسنسنگ, یعنی امریکہ میں جاب اپلائی کرنے واسطے تم ات کا ڈاکٹر ہیں, تم ایلیجیبل نہیں ہے, تمنا ان کا لائسنسنگ ایگزام کوالیفائی کرنا پڑے. ان کو یہ ہے کہ وہ 3 اسٹیپس ہو, اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3. 2 اسٹیپ انڈیا میں ہوئے, 1 اسٹیپ اتنے جا کے دینا پڑے. جڑت اسٹیپ انڈیا میں ہوئے ان کو 75% اینڈ اباؤ پاس مارکس ہیں. لیکن تم 75% لے لیں گا تو 75% میں تھارو پتہ نہیں ملینز میں نمبر آوا گو. تو تھارا سکور جڑا ہے وہ 95 تے اوپر ہونا چاہیے, تا جا کر تم اس کمپٹیشن میں, کیونکہ ساری جو 95 نمبر ہوئیں گا تو پھر امید بن سکے. پکی گل تامین. ایک رکاوٹ وا, دوسری رکاوٹ یہ کہ اس دور میں جس لئے میں پہلو ایگزام دیتا ہوں اس لئے 56,000 روپیہ اس کا ایک ایگزام کی فیس ہوئی تھی. اچھا, تو ہوں گل کر رہے ہوں جناب 2005 کی. 2005 میں 56,000 کافی بڑا پیسہ بڑا تھا. تو مطلب اس نہ مینج کرنا, پھر 95% لینا, اور پھر جاب کرنا, یاد ہے فری بیٹھو ہوئے بندو تیاری کرے. تو ہوں اتنی ماری بیک گراؤنڈ یا اتنا مارو سسٹم ہوتا نہیں کہ ہم یہ ساری چیز سیکریفائز کریں وہ کرا, تو وہ بھی ایک اپنا آپ میں چیلنج ہو گیا. بالکل, ایک غائبانہ مدد ہمیشہ نال رہی. جو ہم نے سوچو, دیکھو سوچنے والا 100 آدمی میں, دیکھو ملا اسے نا جس نے وہ چاہے. بالکل, انہوں نے 2 اسٹیپ کیا. سکور میرا 2 میں 92 اپاؤ تھا, اور تیسرا اسٹیپ جا گیا اد دیتو, یعنی ات لینگویج وہ ساری چیز دیکھیں وہ بھی کوالیفائی ہو گئے. تو پوچھ گیا جی امریکہ. اچھا, اب امریکہ پوچھ گیا تو ات ایک سینٹر نے میں نے لے لیو ایز آبزرور. آبزرور کو یہ مطلب ہے کہ تم اس سسٹم میں کام کریں اور تم کا سرٹیفکیٹ لیں. وہ سرٹیفکیٹ تھوڑی اتھینٹک ہو جائے کہ بھائی اس آدمی نے اس سسٹم میں تھوڑا کام کیا, تو اس نام پریفریبل. اس ایک سینٹر میں پاکستانی ایک ڈاکٹر بیٹھو, اس نے میں نے آبزرورشپ دی تھی. اچھا, اور کم گورا ایکڑ نہ لگ پہ کرنا آبزرورشپ میں. اب وہ ہم نے ریکروٹ کریں ہماری انڈیا کی ایجوکیشن تو ایک سٹیپ تھلے. اچھا, پی جی آئی نہ ہے بڑو بار, تو جلے اس کے نال میں کام شم کیا تو وہ چھوڑو امپریس ہو گئے گورو. اور دوجو یہ ہو کہ جس لیول کو اونٹ رہنا اس انہوں نے تھلے لانا تو انہوں نے فائدہ ہی فائدہ فائدہ دے اپنا فائدہ تک ہے. تو میں نے وہ ایک دن گورو کہا کہ بھائی تم اس ہاسپٹل میں وائی ڈونٹ یو اپلائی ٹو دس ہاسپٹل. اس ہاسپٹل میں وہ فارن گریجویٹس نے لے ہی نہیں تھا, یعنی 12 جتنے بھی اپنا امریکہ میں سسٹم ہے ایک کہ وہ اپنا گریجویٹس نہ لیتا تھا. میں کہ ہوں کیوں اپنا ویسٹ کروں, پیسہ لگے ہوں تو اپلائی کرنے کا. ہر سینٹر میں $50 لگا تھا. تو وہ اس نے کہنے لگا کہ ہوں کیوں پیسہ ویسٹ کروں جناب, وہ $50 فضول میں تم لیتا تھا ہے نہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے ہمارا دیش واسطے اور ہمارا جیسا لوکا واسطے کہ ہم کسی وجہ سے اتنا کرا اور بہت بڑا چڑھا گیا دسن کی کوشش کرا. تو یہ اس لائن پر ہوں دسن کی کوشش کر رہے ہوں کہ وہ میں نے کہا جی آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ اپلائی کرو. اچھا, نال یہ بھی کہنے لوگ ہندوستانی لوگ جنا یہ لالچ تھے. جس ہندوستانی کی گل آئی تو میں نے تھوڑی پینچ ہوئی ہوا کیونکہ نیشن کی گل تھی. تو میں اگلے دن $50 دے کے اپلائی کر چھوڑو اور جذبات غیرت میں کر. وہ غیرت اتنی منا کہ بھائی میں جا گیا اس نے وہ سلپ ہی دسی کہ جناب تم بلیم نہیں کر سکتا میرا نیشن. اس کی ایک سٹوری ہے جڑی جس پر میں آ رہا ہوں. تو ہو گئے اپلائی شپلائی تو میں نے کال آ گئی انٹرویو واسطے اس سے سینٹر تو وہ اور حیران ہوئے کہ یہ فارن گریجویٹ لیتا ہی نہیں ہے. کال کس طرح یہ بندو جس کے نال روز کام کروں اس نے یہ میں نے کوئی گل نہیں دستو یا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہ اوکے 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 ٹھیک. انٹرویو میں سلیکٹ کرنے کا 2 طریقہ ہے ان کا. ایک یہ ہے کہ بھائی تم
کسی سینٹر نے تمہیں بلایا تو تم ایک پرفارمو ملے اس پرفارما میں اس ہاسپٹل نے تم ریٹ کریں گا نمبر 1 2 3 4 5 سے فار ایگزامپل تم نے بھی 1 کیو اور جس نے انٹرویو لیو اس نے بھی تم نے 1 کیو تو تم میچ کریں گا. تم نے 1 کیو اس نے 5واں کیو تو مس میچ ہو گیا تم نے وہ سینٹر اور وہ مس میچ جڑو وہ کمپیوٹر بیسڈ ہے. اچھا وہ کمپیوٹر میں سارو ڈیٹا پامے اور مارچ 18 نا اس کو رزلٹ نکلے اور اس کو جو میچ ریٹ ہے دنیا بھر تو ڈاکٹر میں اس لئے ضلع عام تھا اس لئے 48% میچ ریٹ تھا یعنی 52 لوگوں نے 100 بچوں واپس آنا پو واپس آنا. تو ایک آپشن یہ ہے کہ پری میچ کو یہ مطلب کہ تم نے انٹرویو نہ تم پسند آ گیا تو وہ تم نے اتنے آفر دیا ہو کہ اگر آپ چاہو تو آپ میرے اسپتال میں جوائن کرو. جی جی ٹھیک ہے تم اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایکسپٹ کرے گا جتنی بھی شرائط ان کی وہ پروو کرنی ہے تم نے وہ اتنے لے لیں تو اس نال یہ پریشانی ہے کہ تم نے بڑی جگہ جا کے انٹرویو دینا مصیبت کرنی مارچ 18 کو ویٹ کرنا ٹریولنگ کاسٹ یہ سب تو بچے لیکن یہ وہ بڑو کٹ ہے 1% لیکن آفر وہ روٹین میں سب نہ دینی پو سویرے. اچھا کہ بھی میں پری میچ چاہیے تم بولیں گے تو اگلا دیں میں بھی کیوں تھا اس نے کیوں پروگرام ڈائریکٹر ایک گوری تھی تو اس نے کیوں جی نو ہم نہیں اس طرح پری میچ ہم سب کو انٹرویو کریں گے پھر دیکھیں گے یہ کریں گے ٹھیک ہے. دن انٹرویو ہوا تو انہوں نے لوگوں جس طرح میں تم نے پہلے کیونکہ پی جے تو ٹرینڈ تو انہوں نے ایک ٹرینڈ آدمی مل رہے تھے تو انہوں نے آپس میں شام میں ایک کنکلوڈنگ میٹنگ کی اس نے کہا بندو ٹھیک ہے پری میچ شام نے میرا میل آ گئی. اچھا کہ جناب ہم 18 کیس میں ایکسپشن کرنا چاہواں تو تم نے پری میچ لے لیا تو تم سویرے 9 بجے ہمارا فلانا دفتر میں آ جاؤ وہ چلے گئے وہ ہو گیا میں وہ کنٹریکٹ سائن کیا تو ہوں انڈیا آ گیا کیونکہ جو سیشن سٹارٹ ہوا وہ جون میں ہوا یہ گل ہوں تم نے پریسائسلی میرا انٹرویو تھا 29 سپٹمبر. اچھا تو لاسٹ ویک آف سپٹمبر میں انٹرویو سٹارٹ ہوئے ان سب کا تو وہ چلے فروری تک مارچ میں رزلٹ آیا تو مارچ تو لے گئے تو جون تک لوگ ویزا فارمیلٹیز پوری کریں. میرا کو لکھن تھا 5-7 مہینہ تو میں کہ جو فیملی لے گئے تو جاؤں واپس تو پھر وہ جموں آئے فیملی تھے وہی کم شم کرنا اسٹارٹ چھوٹی موٹی پریکٹس شروع کر لی وہ بھی چلنا شروع ہو گئی. امریکہ بھی میں دیکھ آئے تھو اور پھر انڈیا بھی لوگوں کمپیئر کرنی تو الٹیمیٹلی تھا جی سب کچھ دوست یار بھی انہوں نے کہ یار ساری عمر فلانو اینڈ کوئی نہیں کل مار جاؤ گا پتہ ہی نہیں کسی نے کت گیو وغیرہ وغیرہ نالے جی ایک دل کے اندر گال تھی کہ اپنا لوگوں کا بچ رہ گیا کوئی کام کیو جائے اس تو تھوڑا دراڈا ہو گیا. ہاں پھر میں نے لگو کہ یار ایک پنڈ میں بھی مارا تک مطلب سوسائٹی نے یا جس طرح بھی ہم نے کیٹیگری تو آیا تو ماری کے کنٹریبیوشن رہ گئی. وہ امریکہ جا گیا ات بھی بچہ میرا کدھر ہے ہوں کدھر ہے ختم کہانی یہ ساری چیز میں نے ڈسکریج لگی کرتے ہوں اتنے ٹکی گو اور پھر ان کی لگی چٹھی آن منا جی ان لوگوں کدے دادی گزر گئی ہے کچھ بہانا جڑا ہے کر گیا جناب تو اس طرح کر گئے پھر وہ ٹرا لو. پھر میں نے لگو کہ یار اگر ہندوستان میں رہنا ہو تو ڈی ایم کرنا چاہیے اس تو بغیر تو چاروں ہی نہیں تھا ایم ڈی بہت تو پھر جناب شارٹ کرا یہ گل کہ اس لیے اتن گئے پھر میں واپس ڈی ایم واسطے اپلائی کیو تو میرے خیال میں سپٹمبر میں آ گیا تو اگلا سیشن میں نے ڈی ایم کتوں کیو پھر چنڈی گڑھ تو. اچھا دوبارہ چنڈی گڑھ ٹی جی آئی تو ہاں جی تو ڈی ایم کو یہ رول ہے کہ ڈی ایم خاص کر یہ جڑی ہماری گیسٹرونٹرولوجی اور کارڈیولوجی اس دور میں ان ساری برانچ کمپیٹیٹو ہیں اس لیے ان میں زبردست قسم کو کمپٹیشن ہوا تھا. اچھا اور سیٹ ان بڑھ گئی ہیں اس لیے سال کی سیٹ آل اوور انڈیا 10-12 میں تھی گیسٹ ہو گئی. ٹھیک تو لوگ 2-3 سال تک اسٹرائیو کرتا رہتا محنت کرتا رہتا. اس سال 2 سیٹ تھیں تو لکلی ہوں تو پڑے وہ بھی تھو تھوڑا میں نے شاید ایچ بھی ملے ہوا اس کی وجہ نال تو میں نے واپس مل گئی چنڈی گڑھ میں ڈی ایم بھی تو وہ ڈی ایم کمپلیٹ ہم نے کی تو گیسٹرونٹرولوجی میں اور پھر ہم میڈیکل کالج میں جو کتنے سالوں کورس ہوئے یہ بھی 3 سال جی تو یہ کمپلیٹ کیا تو میڈیکل کالج میں فیکلٹی کی پوزیشن نکلی جی تو ات بھی سلیکشن ہوگی تو جناب اس تو بعد ہم میڈیکل کالج جموں میں اس لیے موجودہ کر رہے ہیں ڈی ایم ڈگری میں کو اور بھی ہماری برادری کو کیا آئے گا کہ نیتا میں پہلے یہ ڈاکٹریٹ ہے اور شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ وہ کہ آج تک مطلب ڈاکٹریٹ آف میڈیسن کے اس نے اس میں وہی ہے جہاں تک ریپرزینٹ کر رہے ہیں برادری میں میں دسوں کہ جموں ریجن میں میری نالج میں مسلمان بھی پہلے ہی تھا. بڑی بات ہے نا جی اپنا نام کمانو اس طرح اعلی مقام توڑی پہنچنو بہت مفید جانکاری دیتی تو ہم نے تفصیلی گل بات ہماری آپس میں ہوئی اور مینا امید ہے کہ یہ جتنی بھی گل تم نے بیان کی ہیں ٹانڈ کوٹ تو لے گا امریکہ تک کو سفر جڑو تم نے بیان کی ہو یہ ساری چیز جڑی کدے نہ کدے کوئی سبق کی ایک رمز رکھیں اور ہمارا جڑا سننے والا ہے خاص کر ہمارا جڑا نوجوان ہے وہ ان چیزوں تو سبق حاصل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گا. ڈاکٹر شوکت جی بہت بہت شکریہ تھا.